12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن زمین آسمان بنائے گئے اس دن سے یہ مہینے بنائے گئے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہندی مہینوں کے تعلق سے کہتے تھے کارتک، ماکشک، پوشک، ہے نا، یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اسی طرح انگریزی میں آتا ہے جنوری، فروری اور مارچ۔ اسی طرح اسلام میں آتا ہے محرم، صفر اور ربیع الاول۔ سامعین کرام، میں نے جس آیت پاک کو اپنا موضوع بنایا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ سورہ توبہ غالباً 10ویں یا 11ویں پارے میں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 3 صحابہ تھے۔ ایک کا نام کعب بن مالک، دوسرے صحابی کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور تیسرے صحابہ کا نام تھا مرارہ بن ربیع۔ یہ جنگ تبوک کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب جنگ تبوک ہوئی تو یہ 3 صحابہ کرام جنگ میں نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی جنگ کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ تو یہ تینوں صحابہ کے پاس زوردار جواب نہیں تھا، مدلل جواب نہیں تھا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یہ 3 جنگ میں نہیں آئے، ان سے تم رشتہ توڑ دو۔ جب تک اللہ کی وحی نہ اترے وہاں تک ان سے رشتہ توڑ دو۔ تو غالباً 50 دن تک یہ 3 صحابہ کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ دور کے رشتہ دار تو دور کے رشتہ دار، مگر جو خاص تھے، نزدیک کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھتے تھے ہم سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو آپ کے رشتہ دار یوں کہتے تھے اللہ کے نبی نے تم سے بات کرنے کو منع فرمایا ہے۔ 50 دن گزر گئے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، نہ ان سے کوئی ویوہار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین ہمارے لیے سمیٹ گئی تھی، ہم کون سی دنیا میں تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ایک آیت اتاری جو سورہ توبہ میں 118 نمبر کی آیت ہے۔ 118 نمبر کی آیت اللہ نے اتاری تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم توبہ کر لو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس سورت کا نام سورہ توبہ خصوصاً یہ 3 صحابہ کی نسبت سے رکھا گیا ہے، جس سورہ توبہ سے میں نے آیت پاک پڑھی ہے۔ اب ربیع الاول یہ اسلام کا تیسرا مہینہ ہے۔ کہتے ہیں ربیع، ربیعین، ربیع موسم کو کہتے ہیں، بہار، جو اچھا موسم ہوتا ہے نا، سہانا موسم ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کو بہار کا موسم ہی بننا تھا، بہار ہی بننا تھا، کیونکہ یہ وہ ربیع الاول ہے جس میں کائنات کی سب سے بہترین بہار آنے والی ہے۔ ربیع سب سے پہلی بہار، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے نبی پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، یہ ربیع الاول کے مہینے کی میں اور بھی مختصر تشریح کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے نبی ربیع الاول میں دنیا میں آئے، صرف اس بات پر یہ مہینہ محدود نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے تو ربیع الاول،
رسول اللہ معراج میں گئے تو سوم، اور سرکار مکہ سے مدینہ آئے وہ بھی ربیع الاول، اور حد تو یہ ہے کہ میرے آقا دنیا سے گئے تب بھی ربیع الاول۔ اب دیکھیے کچھ باتیں ربیع الاول میں ہوئی ہے، میں آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مکے سے نکلے اور مدینہ شریف آئے، 1 سال ہو گیا تھا، پہلی ہجری۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار مدینہ جیسے ہی مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو مدینہ شہر کے دور ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے قبا، جہاں آج بھی مسجد ہے، مسجد قبا، جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عمرہ مکہ میں رکھا ہے تو اللہ کے رسول نے عمرہ مدینے میں رکھا ہے۔ جس نے کعبے کا چکر لگایا اس کو بھی عمرہ کا ثواب، اور جو مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو بھی عمرہ کا ثواب۔ تو مسجد قبا بنائی گئی وہ بھی ربیع الاول۔ اور ایک بہت پیاری بات بتاؤں، دنیا کے اندر جو ابھی اذان ہوتی ہے نا، ہم سنتے ہیں، وہ اذان سب سے پہلے وجود میں آئی ہے تو ربیع الاول۔ اذان کے تعلق سے ایک روایت بیان کر دوں، بہت پیاری مجھے روایت یاد آئی۔ جب کوئی بندہ اذان دینے کے لیے مائک پر کھڑا ہوتا ہے، خیر مائک تو ایک سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اذان کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے نا، کہیں بھی حرم کے باہر کہیں بھی دے سکتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے الفاظ کو دہراتا ہے، پکارتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسا بندہ اذان کے لیے اذان کی جگہ پر جاتا ہے اور کان میں انگلیاں ڈال کر جب وہ اللہ اکبر بولتا ہے، اس وقت پروردگار عالم اپنا دست رحمت اذان دینے والے کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ آ جائے گا میاں، اذان دینے کی پریکٹس بناؤ۔ اذان، اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس بندے کے سر پر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک اللہ رحمت کا ہاتھ اس بندے کے سر پر رکھتا ہے جب تک وہ اذان دیتا رہتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کروں، آقا جب اذان دینے والے کی شان یہ ہے کہ اللہ رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مفت میں اذان دینے والے، پگار لے کر نہیں، مفت میں اذان دینے والے، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان مؤذنوں کو اونٹ عطا فرمائے گا۔ اونٹ، اب ایک الگ بات ہے بھائی، ابھی ہمارے گاؤں میں گاڑی کی کوئی یہ نہیں رہا، کوئی بھی بڑی گاڑی لاتا ہے، مگر جب کوئی ہیلی کاپٹر لا دے تو ہمارے گاؤں میں لوگوں کو شوق ہوگا کہ یہ کیا، یعنی کوئی انوکھی چیز ہو تو لوگوں کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان مؤذنوں کو، اذان دینے والوں کو اونٹ عطا فرمائے گا اور حکم دے گا اس پر بیٹھو۔ جب اونٹ پر وہ بیٹھیں گے تو اہل محشر پوچھیں گے مولا مخصوص ان کو تو نے سواری دی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا یہ وہ میرے بندے ہیں جو اذان دے دے کر میرے بندوں کو مسجد میں بلاتے تھے۔ یہ اللہ پہچان کرائے گا، یہ اذان دینے والے بندے ہیں، یہ اذان دینے والے بندے ہیں۔ جب لوگوں کے سوال ختم ہوں گے، جواب مل جائے گا، اس وقت پروردگار عالم اذان دینے والوں کو حکم دے گا اب تم کچھ مت کرو، اذان دیتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ تو اذان کی شروعات بھی ہوئی وہ ربیع الاول میں۔ اور ایک بات بتاؤں، جمعہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز ہجری 1 میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز مدینہ میں ربیع الاول میں پڑھائی اور سب سے بڑی تعداد میں سرکار نے خطبہ دیا۔ آؤ جمعہ کو بھی سن لیتے ہیں۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے
مختصر بہانے بنا کر جمعہ جیسی عظیم نماز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے تو نکلتے ہیں، مگر نہ جانے کوئی بائک پر بیٹھا ہے تو کوئی نیم کے سائے کے تلے بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ اے اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے جمعہ جیسا دن نصیب فرمایا ہے تو چھوڑ دے نیم کو، چھوڑ دے بائک کو، چھوڑ دے دوستوں کو اور آ جا اللہ کے گھر میں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد، جیسے اذان ختم ہوئی، اس کے اذان کے بعد فوراً 2 فرشتے اترتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ہماری مسجد کے مین گیٹ پر، ابھی تو میرے خیال سے مین گیٹ وضو خانے والا ہی ہوا نا، ٹاور میں 3 دروازے، جیسے وضو خانہ کا گیٹ ہوا نا، خیر مین گیٹ پر آتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، رجسٹر لے کر آتے ہیں، چوپڑا لے کر آتے ہیں، اور کمال کی بات تو دیکھو، جیسے ہی بندہ اندر داخل ہوتا ہے بس اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور پورا نام لکھ لیتے ہیں، جیسے سید عابد علی محبوب علی، چہرہ دیکھا نام لکھ لیا، چہرہ دیکھا نام لکھ لیا، اور جیسے اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، فوراً فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اب پوچھو آقا سے کہ یا رسول اللہ، جب وہ فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ کہیں نہیں جاتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مولا یہ رجسٹر کون کون تیرے بندے کون کون مسجد میں آئے تھے، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا 5 نمازوں میں تو ثواب ملتا ہے، جمعہ کی وہ نماز ہے جس میں خدا تک تمہارا پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہ جمعہ کی شروعات بھی ربیع الاول میں ہوئی، مسجد نبوی کی بنیاد بھی ربیع الاول میں ہوئی، شراب حرام ہونے کی آیت بھی ربیع الاول میں آئی، اور دنیا کے تمام بادشاہ کو دعوت اسلام دینے کے لیے جو خط لکھے گئے وہ بھی ربیع الاول میں لکھے گئے۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی ربیع الاول میں اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آئیے، وقت کی قلت ہے، جو کہ میرا آپریشن ہو چکا ہے موتیا کا، مگر سرکار کی میلاد، ہائے 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 کتنی پیاری میلاد۔ روایت بیان کروں، 2 روایتیں بیان کروں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ ربیع الاول میں ہر روز خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد 1125 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ربیع الاول میں، ربیع النور میں 1125 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے درود پڑھنے والے کو میں اکیلا جنت میں نہ جانے دوں گا، میرے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اب کچھ راوی لکھتے ہیں کہ اگر آپ سے درود پڑھیں، انکار تو نہیں ہے نا، مگر پھر بھی 1125 مرتبہ درود پڑھنا، اور وہ بھی خاص کر کے درود آیا ہے کون سا معلوم ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پڑھیں۔ سامعین کرام، اگر آپ درود نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہے، ہم ربیع الاول کا انتظار نہیں کریں گے، ہم جب بھی اکیلے ہوں گے ہمارے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے، ہمارے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے، اور رسول اللہ سے ہمارا کنیکشن جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو سکے تو نبی کی محفلوں کو رکھا جائے، 12 دن تک مسلسل میلاد ہونی چاہیے۔ اور کوئی کہے نا تو کہہ دینا یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ میلاد تو لاسٹ 100 سال سے بند ہو گئی مکہ میں،
1300 سال تک چلتی رہی، 1924 میں بن ہوئی خانہ کعبہ میں. اور حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ جس جگہ پیدا ہوئے جہاں آج لائبریری بنائی ہے، 100 سال پہلے اسی لائبریری کے اندر مدینہ کے مسلمان مصطفیٰ کی میلاد مناتے تھے، یعنی نبی کے گون گاتے تھے، نبی پر درود پڑھتے تھے، نبی پر سلام پڑھتے تھے. میلاد یعنی جنم دن. تم اپنے بیٹوں کا تو مناتے ہو نا، تو نبی کا جنم دن منانے میں کیا تکلیف؟ اور تم تو کتنی بدتمیزی سے اپنے بیٹوں کا جنم دن مناتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ایک انسان کی آنکھ میں انڈا لگ گیا تھا. ایسا بھی کوئی جنم دن ہو کہ ایک دوست کی خوشی اور دوسرے دوست کی آنکھ کا خطرہ؟ سامعین کرام، میلاد. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اب دیکھیں، مسجد نبوی ہے، شراب کو حرام کرنے کی آیت اتری، بادشاہوں کو دعوت دی، پیغام لیٹر لکھے. اس سب کی تشریح کی جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ میں کون پہچانتا تھا؟ سب کو تھوڑی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہے. یوں جس نے بھی کہا اس نے یوں کہا، آمینہ کا بیٹا کہا، عبداللہ کا بیٹا کہا، ہے نا، عبد المطلب کا پوتا کہا، کسی نے بھتیجا کہا، کسی نے بھانجا کہا. پورے مکہ میں رسول کو کوئی نہیں پہچان سکا. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ صادق سے پہچانے جاتے تھے، آپ امین سے پہچانے جاتے تھے. یہ تو عام انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے. رسالت کو کوئی نہیں جانتا تھا، نبوت کو کوئی نہیں جانتا تھا. ہاں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، تاریخ اٹھائی جائے، تاریخ یہی ہے. رسول اللہ اپنے ایک کاندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا اور ایک کاندھے پر اپنے نواسے کو بٹھایا تھا. اور جبریل آ کر پوچھا کہ یہ 2 بیٹے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، 2 میں سے ایک کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. مگر جبریل میرے محبوب سے کہہ دینا، آپ جس کا حکم دیں گے اسی بچے کو دنیا سے اٹھایا جائے گا. ابھی تک جتنے بھی مولانا نے بیان کیا سب یہی کہا کہ رسول اللہ نے نواسے کو بچا لیا اور بیٹے کا حکم دے دیا. ہاں، میرا بیٹا لے جاؤ مگر نواسا رہنے دو، یعنی نواسے پر بیٹے کو قربان کر دیا. باقی کوئی نواسے سے اتنا پیار نہ کرے، کیونکہ تمہارا بیٹا تمہارا وارثدار ہے سیدھی لٹی کا، تمہارے گھر کا اجالا تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شجرہ تمہارے بیٹے سے چلے گا. سرکار نے فرمایا ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو. اس کا مطلب یہ نکلا بیٹے کو قربان کیا اور نواسے کو بچایا. آؤ، مکہ کا اتہاس یہ ہے، جب رسول اللہ سو جاتے تھے تو رات کے کچھ حصے کے بعد اللہ کے رسول حضرت ابو طالب رسول اللہ کو ان کے بستر سے اٹھا لیتے تھے اور علی کے بستر پر سلا دیتے تھے، اور علی کو اپنے بستر سے اٹھا کر نبی کے بستر پر سلا دیتے تھے. یہ رات کو سسٹم چلتی تھی ایسی. ایک دن پوچھا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کوئی دشمن حملہ کرے تو میرے بیٹے پر کرے، میرا بھتیجا بچ جائے، میرا بھتیجا بچ جائے، قربان ہو جائے تو میرا بیٹا ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. یہ مکے کے اتہاس میں 2 ایسی شخصیت ہیں، ایک آمینہ کا بیٹا ہے جس نے اپنے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور ایک ابو طالب ہے جس نے اپنے بھتیجے کے لیے اپنے علی کو قربان کر دیا. سرکار پیدا ہوئے. ایک آخری حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شرح بخاری بھی ہے. رسول اللہ جب پیدا ہوئے، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا تاریخ، مگر اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو جذبہ پیدا ہو جائے سرکار کی میلاد منانے کا. جس دن سے میلاد پہ فتوے لگے اس دن سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہے. یہ برسات کیا سمجھتے ہو آپ؟ تمہارے لیے آیا ہے، کھیتی کے لیے آیا ہے. ارے کھیتی کو سیڑھے پہ رکھنے آیا ہے. جن کے بڑے بڑے کپاس ہیں ان کی کھیتوں میں 5-5 10-10 فٹ پانی ہو چکا ہے. اتہاس معائنہ کیا جائے گجرات کا،
जिस दिन से रसूल के गुस्ताख हुए, रसूल को अपनी तरह समझने लगे, डॉलर, पाउंड, रुपया, पैसा, सोना चांदी आम है, अल्लाह ने बरकतें खत्म कर दी, अल्लाह ने चैन खत्म कर दिया। आओ चैन चाहते हो तो नबी की मिलादे मनाओ। उलमा फरमाते हैं जिस गांव में, जिस घर में, जिस महल्ले में एक मर्तबा नबी की मिलाद हो जाती है, कसम खुदा की उस महल्ले में 1 साल तक खुदा की रहमतें बरसती नजर आती हैं। सरकार पैदा हुए तो सबसे पहले एक औरत वहां से निकली जिसका नाम शोएबा था। वो अबू लहब की बांदी थी, लौंडी थी। तारीख बताती है रसूलुल्लाह इतने चमकदार, दमकदार, इतने खूबसूरत थे। अरे भाई, नबियों का इमाम आने वाला है, अल्लाह नबियों का इमाम बनाने वाला है, अल्लाह साहिब महराज बनाने वाला है, अल्लाह साहिब कुरान बनाने वाला है। मेरे खुदा ने मुस्तफ़ा की शक्ल सूरत को ऐसा बनाया। उलमा फरमाते हैं सबको खुदा ने अपनी मर्जी से बनाया है, अपने महबूब को खुद की मर्जी से बनाया है। इतिहास का मुताला किया जाए, रीडिंग अभ्यास किया जाए। बस मोबाइल, अखबार, लोक सत्ता, संदेश, दिव्या भास्कर ही पढ़ा नहीं, नबी का इतिहास पढ़ा जाए ताकि ईमान मजबूत होगा। और जितना ईमान मजबूत होगा इतना कल क़यामत में मुस्तफ़ा की कुर्बत होगी। शोएबा जो थी जल्दी जल्दी दौड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी सिस्टम है। जब भाई ये सखी लोगों की बात कर रहा हूँ, वकीलों की नहीं। आज भी सखी लोगों के बेटे जब पैदा होते हैं हॉस्पिटलों में तो लोग नर्सों को खूब पैसा देकर आते हैं, और देना भी चाहिए। नर्सों को देते हैं ना 200-500 हज़ार, 200-500 हज़ार, मेरे घर बेटा पैदा हुआ, मेरे घर बेटी पैदा हुई। तो ये सिस्टम सदियों पुराना है। शोएबा ने देखा कि आमिना की कुख से अब्दुल्लाह का राज दुलारा पैदा हुआ है। जल्दी जल्दी इनाम लेने के लिए, तोहफा लेने के लिए अबू लहब के घर जाकर कहने लगी, आपके भाई के घर आपका भतीजा पैदा हुआ है, आपके भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, आपका भतीजा पैदा हुआ है। लड़के की खुशी होनी चाहिए ना। बहुत खुश हो गया अबू लहब, इतना खुश हुआ कि ये उंगली का इशारा किया, मैं अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझको बगैर पैसा लिए आज़ाद कर देता हूँ। बाकी मक्का में गुलाम आज़ाद करना तो पैसे देने पड़ते हैं। बगैर रुपये के मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे के नाम पर आज़ाद कर दिया। शरह बुखारी, बुखारी शरीफ में भी है और शरह बुखारी में भी है। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू लहब का इंतकाल हुआ, हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो हज़रत अब्बास अबू लहब से पूछते हैं, कैसा कब्रिस्तान का हाल है, कब्र में क्या हाल चल रहा है? कहा, कोई किस्म की शांति, सुकून, चैन नहीं है, बस अजाब के सिवा कुछ नहीं है, अजाब ही अजाब है, अजाब के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, मगर जब सोमवार का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है, मुझ पे अजाब रोक दिया जाता है और मेरी उंगली से एक चश्मा पानी का जारी कर दिया जाता है। मैं हफ्ते में एक बार सिर्फ सोमवार को फ्रेश रहता हूँ, अजाब दूर रहता है, पानी का इंतज़ाम होता है। कहा, ऐसा क्यों? मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुम्मा को, शनिचर को, इतवार को सजा और सोमवार को फ्री, सोमवार को कोई सजा नहीं। तो अबू लहब कब्र में से कहता है कि मैंने अपने भतीजे की खुशी में अपनी बांदी को मैंने आज़ाद कर दिया था, तो इस उंगली का इशारा किया था, जा, मैं भतीजे की खुशी में तुझे आज़ाद करता हूँ, मैं आज़ाद करता हूँ। बस ये उंगली से मैंने उसको आज़ाद कर दिया, अपने भतीजे की खुशी का इजहार मैंने उंगली से किया, इसी उंगली से मुझे पानी दिया जाता है। तो टुंडाव के मुसलमानों क्या समझे, अबू लहब जैसा काफिर अगर रसूल के पैदा होने पर कुछ कर दे तो उसको कब्र में बदला दिया जाए। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अरे जैसे भी है गुलाम है, हम अच्छे हैं बुरे हैं गुलाम है।
ہم نے اپنے آقا کو سب کچھ سمجھا ہے، ہم نے اپنے مولا کو سب کچھ سمجھا ہے۔ اگر تم نے نبی کو سب کچھ سمجھا ہے اور تم نبی کی میلاد پر کچھ خرچہ کر رہے ہو تو سامعین کرام گھبراؤ نہیں، خرچہ یہاں کرو گے، فائدہ اندر ملے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد میں ایک آنا خرچ کیا، اللہ کے رسول اسے اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو سامعین کرام یہ ہماری غلامی کا ثبوت نہیں ہے، یہ چند مسلمان کا جمع ہونا یہ غلامی کا ثبوت نہیں ہے۔ رسول سے ہم کو سب کچھ ملا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے رسول سے مل رہا ہے، اور جو کچھ بھی ملے گا ہم کو رسول سے ملے گا۔ آئے، کیونکہ کوئی شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پتہ چلا چرندے پرندے شجر حجر بحر و بر، خشک و تر نباتات جمادات حیوانات، آسمان زمین چاند سورج ستارے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا تھا۔ بس نبی کے پیدا ہونے پر کوئی ناراض تھا تو وہ ابلیس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی میلاد منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر یہاں سے کل، کیونکہ کل میرا پروگرام راجپاڑی تھا مگر وہ پورا پانی سے ڈوب چکا ہے، چاروں طرف کے راستے بند ہیں، تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ آپ بھی آئے، اپنے ساتھ اپنے دوست برادروں کو بھی لائے۔ یہ میلاد میں آنے سے مجھے نہیں آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ سرکار کی میلاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں رسول سے ملی تھی، ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلام کے لکھیں۔ یا نبی سلام علیکہ